خدا یسوع مسیح کے خوبصورت پرفضل اور بابرکت نام میں اس صبح آپ کو سلام۔ خدا ان کا شکر ہو جس نے یہ خوبصورت نئی صبح ہماری زندگیوں میں ہمیں دی تاکہ ہم خدا ان کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو اس صبح میرے عزیزو ہم سٹڈی کریں گے یونا کی کتاب کی۔ یونا جو ہے، ہم جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یونا وہ شخص ہے جس نے خدا کے حکم عدولی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ خدا نے یونا کو نینوا جانے کا حکم دیا جو سورہ کی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور سورہ جو ہے وہ اسرائیل کا جانی دشمن تھا، اور سورہ جو ہے اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، ایک سپر پاور قوم تھی۔ جیسے آج ہمارے دور میں جو ہے امریکہ جو ہے اس وقت کی سپر پاور ہے، اس وقت جو ہے سوری اس وقت کے طاقتور لوگ تھے یا وہ سپر پاور تھے، اور لوگ جو ہے وہ سوریوں سے ڈرتے تھے۔ ان کا خوف جو ہے وہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، لوگ ان سے خوف زدہ تھے، اور سورہ اسرائیل کا جانی دشمن تھا۔ اور یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے۔ یہ بادشاہوں کو، لوگوں کو پکڑتے اور نینوا میں لے کر آتے، اور وہاں پر لا کر جو ہے ان کے بدن سے جو ہے ان کی چمڑی کو اتار دیتے، ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ نکال دیتے، ان کا تماشا بناتے، اور ان کی اس بد کرداری کا شور، ان کے اس گناہ کا شور خدا تک پہنچا۔ اور خدا نے اپنے ایک بندہ کو جس کا نام یونا ہے، خدا نے اس سے کہا کہ تو نینوا میں جا، کیونکہ نینوا شہر کی بدکاری کا شور جو ہے وہ مجھ تک پہنچا ہے، اور میں نینوا کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یونا خدا کا ہم جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یونا اس پیغام کو، خدا کے اس پیغام کو لے کر جو ہے وہ نینوا جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یونا کو جو ہے وہ یقین تھا کہ خدا اس شہر کو نیست و نبود کرنے کی دھمکی کو جو ہے وہ پورا نہیں کرے گا۔ خدا اس دھمکی کو پورا نہیں کرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی نافرمانی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نینوا کی بجائے جو ہے کسی اور شہر کو جو ہے یہ بھاگتا ہے، اور جب یہ کشتی میں بیڑے میں سوار ہوتا ہے، سمندر میں جا رہا ہوتا ہے، سمندر میں خدا جو ہے طوفان کو برپا کرتا ہے، اور طوفان کے سبب سے جو ہے وہ جتنی بھی جانیں ہیں وہ مصیبت میں پڑ جاتی ہیں، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اب ہم مر جائیں۔ پھر وہ قرعہ ڈالتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پر کس شخص کے جو ہے سبب سے آئی ہے۔ تو قرعہ جو ہے وہ یونا کے نام کا نکلتا ہے۔ یونا کو اٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تو اس قوم کا ہے، تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں ایک ایسے خدا کو مانتا ہوں جو آسمان اور زمین کا، ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ لوگ اور ڈر جاتے ہیں۔ تو یونا ان کو بتاتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا کے حضور سے بھاگا ہوا ہوں، میں نے خدا کی نافرمانی کیا، تم مجھے اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دے تو یہ طوفان تمہارے لیے تھم جائے گا، اور تمہاری جانیں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اور لوگ ڈرتے ہوئے جو ہے وہ پھر بھی ڈرتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ میں کیسے خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان، زمین، ساری کائنات کو بنایا ہے، تو وہ پھر ڈرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یونا کے کہنے پر جو ہے اس کو سمندر میں جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ اور جیسے سمندر میں پھینکا جاتا ہے، مچھلی آتی ہے، مچھلی اسے نگل لیتی ہے، اور پھر طوفان جو ہے وہ تھم جاتا ہے، اور یونا مچھلی کے پیٹ میں جا کر جو ہے وہاں پر اسے یاد آتا ہے کہ ہاں میں خدا کے حضور سے بھاگا ہوا ہوں۔ اس کو نافرمانی یاد آتی ہے، اور وہ وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ ریپینٹ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور بڑی خوبصورت اپنی توبہ میں وہ بات کہتا ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ تیری شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، آج بھی جتنے بھی لوگ خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کو مانتے ہیں وہ خدا کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کو خدا ایکسیپٹ کرتا ہے، مچھلی کو حکم دیتا ہے، اور وہ مچھلی پھر سے دوبارہ سے اس سے جو ہے وہ خشکی پر اگل دیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونا جو ہے پھر سے خدا کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، اور نینوا میں جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ منادی کرتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیغام جو اس نے پیغام نینوا کو دیا اس کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں ہوا، یا وہ شہر برباد کیوں نہیں ہو گیا، یا شہر برباد ہو جائے گا کیوں نہیں ابھی تک، وہ بیزار ہوا اور خاموش ہو گیا۔ اور یہ کتاب یہ بات ثابت کرتی ہے کہ خدا
اپنی مخلوقات سے محبت کرتا ہے، خدا اپنی مخلوقات پر اختیار رکھتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑھ کر یہ کتاب خدا کی محبت رحم کے طور پر جو ہے خدا کو پیش کرتی ہے، جو اپنے لوگوں کے دشمنوں کو بھی سزا دینے کی نسبت معاف کرنا اور بچانا جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں کلام مقدس میں نئے عہد نامہ کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر بھی لکھا ہے کہ خدا تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا اپنے لوگوں کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہے اپنے گناہ سے ریپینٹ کریں اور واپس آئیں اور لوٹ آئیں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا کو آپ کی فکر ہے۔ اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو کہیں پر بھی جو ہے وہ زندگی نہیں مل رہی، تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس نے فرمایا راہ حق زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کا دروازہ میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یاد رکھیں آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے دلوں کو خالی کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور سچے دل سے جب ریپینٹ کرو، ایمان لائے کہ خدا نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو میرے لیے اس دنیا میں بھیجا، میرے لیے قربان کیا تاکہ میں بچ جاؤں۔ آپ ایمان لائیں کہ خدا یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا اور اس کا خون آپ کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا، بس آپ نے اقرار کرنا ہے۔ اگر آپ نے زندگی پانی ہے تو یسوع مسیح کے پاس آئیں، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔